طوفان میرے عزم کا کر رہا ہے طواف، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کشتی بھنور میں ہے، ہماری کشتی بھنور میں نہیں، یہ طوفان ہمارے عزم کا طواف کر رہے ہیں۔ اگر ہم جیل میں جاتے ہیں تو پکار کر کے کہتے ہیں مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں کچوچا مقدسہ کے سید مظفر حسین صاحب، ان کو جب جیل میں قید کیا گیا تھا تو انہوں نے جیل کے اندر سے آواز دی تھی مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد، یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، یہ میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، میں ادا کرنے آیا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے مصر کے گورنر انہوں نے ایک بری رسم کے متعلق خط لکھ کر کے بھیجا، دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، وہاں کے لوگ اپنی 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے، اس کی بلی چڑھاتے تھے اور خون جو ہے دریائے نیل میں بہاتے۔ ان کا عقیدہ تھا بلی دینے کے بعد پھر دریا جوش مار کر اوپر آ جاتا تھا، ہر سال ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے جب اسلامی حکومت وہاں آ گئی تو لوگوں نے وہاں کے گورنر سے جو مسلمان تھے صحابی تھے ان سے پوچھا ہر سال ہمارا معمول ہے، اس سال بھی آپ اجازت دیں، جلوس نکالیں گے، ایک لڑکی کو ذبح کریں گے، اس کا خون ڈالیں گے؟ انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اور اگر ایسا ہے تو دیکھا جائے گا۔ وہ خاموش رہے، دریائے نیل حقیقت میں سوکھ گیا، پانی نیچے چلا گیا، لڑکی کی بلی نہیں دی۔ تو یاد رکھنا شیطان اس طرح کی حرکتیں تمہیں کر کے دکھایا تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اس گورنر نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ اس کا کیا کروں، یہ کیسے حل نکالوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں 2 خط بھیجے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل دریا ہے، کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ دریا بھی بات چیت کرتا ہے؟ ہاں، رسول کے غلاموں کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتی ہے، ہر چیز بات چیت کرتی ہے۔ حضرت عمر نے ایک خط گورنر کے نام پر لکھا تم فکر مت کرو، تم اپنے کام پر باقی رہو، رسول اللہ کی شریعت کا نفاذ قائم رہے، اور رہی بات دریا جو سوکھتا ہے میں اس کو لیٹر لکھ رہا ہوں۔ اس کو خط لکھا، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نیل، یہ خط عمر ابن خطاب رسول اللہ کے خلیفہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے۔ میں کہتا ہوں اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن خطاب رسول کی خلافت کو جو قائم کیا ہے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اتنا لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کو دینا اور یہ مصر کے گورنر کو دینا۔ خط لے کر کے قاصد آیا، قاصد نے گورنر کو خط پکڑا ہے، گورنر کے نام پر تھا وہ پہنچا، دریائے نیل کے نام پر تھا جو دریائے نیل کو دیا گیا۔ اس وقت موجود مصر کے سارے لوگ شاہد ہیں، اسی وقت دریائے نیل کا پانی جوش مار کر 16 گز اوپر آ چکا تھا۔ آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا، 14 صدیاں گزر گئی، میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں۔ مصر میں 5 سال تک قاہرہ میں پانی برستا نہیں، بارش نہیں آتی، 5 سال تقریباً 4 سال تک رہے، ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی، 5 سال تک بارش نہیں آتی، لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبالب بھرا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے، ہر شے پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء نے پوری دنیا پر حکومت کی، کیوں نہ حکومت کریں؟ اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا دے گا، تمہاری مدد میں لگا دے گا۔ وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرین سی آج بھی موجود ہے، بحر متوسط، عرب سے یورپ میں جانا تھا، کچھ صحابہ اکرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے، دریا سامنے سمندر ہے، ادھر کے کنٹری میں جانا ہے، کشتیاں کسی کے پاس نہیں۔ جو جرنیل صحابی تھے، سپہ سالار، سبوں نے کہا کیا کریں، یہاں دریا کشتی کوئی نہیں لایا، ہم واپس چلیں، دوسرا کوئی راستہ دیکھیں۔ اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ کہا سامنے سمندر ہے، کہا ہم رسول کے غلام ہیں،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस सहाबी ने ऐसी तकरीर की और सहाबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपहसालार सहाबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो सहाबा कहते हैं सिपहसालार सहाबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया। किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक ना लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल वो अदल की पैकर जो निज़ाम रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करते। हजरत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना, एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में, ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था। उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे। लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यहाँ मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है हमारे दुश्मन, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा ए उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करें। अल्लाह अल्लाह। कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए और उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसे ही करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई, मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानता। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलमबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है, पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा ए उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाएं। हजरत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हजरत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हजरत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला, जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता है बादशाह को आम आदमी मारेगा? हजरत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निजाम रसूल है, ये निजाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है।
یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی، جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا۔ ایسی کچھ باتیں بھولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے 1000 چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا۔ عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی۔ یہ آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے۔ اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے۔ یہاں پر بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے۔ میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہو۔ میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا۔ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا، ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا، ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو۔ آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ دیکھتے نہیں آپ، جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے۔ لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو، اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے، اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے۔ آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے۔ یہ 2000 سال پرانا نظام منوسمرتی کا لانا چاہتے ہیں، جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں۔ اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے، جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پاخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے۔ ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے۔ اس پورے نظام کو، یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں، کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا، عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی دین کا، سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا۔ لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو، یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے۔ اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے، اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے، تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا،
ٹھہرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے، میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے۔ آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کی پر، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ ہم اس بھارت کو، اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو، سب کے لیے برابر ہو۔ سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے، وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے، چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے۔ ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں، یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی، ایک بچے کی موت ہو گئی۔ عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس۔ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ، انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو طلب کیا، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ عورت ایک جگہ کھڑی ہے، وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے۔ عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی۔ بادشاہ شکار کھیل رہا تھا، چوک کے تیر لگ گیا۔ بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے، گواہ بھی ہیں، سپاہی بھی گواہ ہیں، عورت بھی گواہ ہے۔ دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد، کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں، چوک کر اگر قتل ہو گیا، دو آپشن اسلام دیتا ہے۔ اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہیں، چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے، کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے، یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے۔ بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنا دیا، یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے، دونوں آپشن عورت کے اوپر۔ وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے، بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح فیصلہ دے رہا ہے، اس عورت نے کہا اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی، بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے۔ اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں، میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دے دے۔ بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا، اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا، اس میں خنجر تھا، خنجر نکالا، کہا قاضی، وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا قاضی۔ بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو؟ مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے، میں آج کورٹ میں آ رہا تھا، میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا۔ قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں، اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے یہ کہا، قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی، نیچے بہت بڑا کوڑا تھا۔ کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد، اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کر بیٹھا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا، اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک، ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا۔ یہ نظام اسلام تھا، یہ عدل کے تقاضے تھے۔ وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہرے واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھائے ہیں۔ اے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو، جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ، اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو، اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو۔ یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا۔ اگر تمہارے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے، سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو۔ ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو۔ یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکاؤ ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے، یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے، نہ، سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو، فیکٹری کے مالک ہو،
ہو مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا۔ عدل اسلام سکھاتا ہے، وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں۔ میرے عزیزو، خلاصہ کلام زندگی میں دو باتیں آج لے کر کے جاؤ، ایک صدیق کی صداقت، دوسرے عمر کی عدالت۔ اگر یہ زندگی میں آ گئی تو سمجھ لو، اقبال نے کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر تین چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی، اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ تین چیزیں آ گئی، صداقت، عدالت اور سخاوت۔ آج ان تین چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزو۔ صداقت کا تقاضا یہ ہے حق بولو، حق پر قائم رہو، حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ، جب تک زبان چل رہی ہے بولو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا مذہب، میرا مسلک یہی ہے، میں حسینی ہوں، حق گو ہوں، میں حسینی ہوں، وفادار ہوں، میں حسینی ہوں، شجاعت کا علمبردار ہوں، یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے۔ میں حسینی ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں حسینی ہوں، ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ لگائیں گے، میں صدیق کی صداقت کا علمبردار ہوں، بات 50,000 کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور 5 لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا۔ اگر 5 مسلمان ہیں تب بھی میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، تخت پر مجھے بٹھایا جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے، صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، اللہ اللہ، آپ رو پڑے، سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، رونے لگے، اے مسلمانوں، آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ میرے باپ مجھ کو 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا، کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی۔ میرے باپ بڑے سخت تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، مجھے تھپڑ مارتے تھے، میں بارہا میرے باپ کی مار کھایا ہوں، مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے 25 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زماں میں حکومت ہے۔ مجال ہے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی یمن میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی مصر میں آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی عراق میں آواز اٹھا سکے، کسی کی آواز نہیں اٹھتی۔ بیک وقت اس زمانے کی 7 کنٹریوں کو تنہا مدینے میں بیٹھ کر کے وہ دیکھ رہے تھے۔ نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی ساریہ، ان کو عمر فاروق مسجد نبوی میں خطابت کے درمیان پکار کر کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل۔ مدینے میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ لشکر نہاون سے آیا، پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم لٹ جاتے، جمعہ کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ ہم اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے چڑھے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اے میرے عزیزو، مسلمان کہتے ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا۔ جب رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے منبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم
ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. بریلی کے امام نے جو عقیدہ دیا وہ بریلی کا نہیں، وہ مدینے کا عقیدہ ہے. وہ مدینے کا عقیدہ ہے، وہ صحابہ کا عقیدہ ہے. بات میں یہ کہہ رہا تھا حضرت عمر نے کیا مزاج دیا جب آپ کو امیر المومنین پکارا گیا. انہوں نے کہا میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں جس سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھیں. آج 25 لاکھ کلومیٹر مربع اسکوائر کلومیٹر میں تنہا سنبھالتا ہوں. جانتے ہو اے صحابہ، اے تابعین، اے مومنین کس وجہ سے؟ اس لیے کہ پہلے میں خطاب کا بیٹا تھا، اب رسول کا غلام ہوں. جب سے میری نسبت رسول اللہ سے ہے، ہر چیز اللہ نے میرے زیر نگی کی ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں. صحابہ کا جو عقیدہ تھا، اے مسلمانوں تم بھی وہی پکارو. آج میں بھی ببنگ دہل یہ کہتا ہوں، میرا نام کیا ہے، میری ذات کیا ہے، مجھے کون جانتا ہے؟ آج اگر اتنا سارا مجمع مجھے سنتا ہے تو صرف اس لیے کہ میری نسبت حدیث رسول سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے. میں نبی کی بات کرتا ہوں، میرا مجمع سنتا ہے. ہاں اگر نبی کی ذات کو چھوڑو تو پھر کوئی تمہارا نہیں. ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. اسی لیے میرے مرشد نے پکار کر کے ہمیں جاتے وقت یہ درس دیا. بریلی کی سرزمین سے حضور تاج الشریعہ نے یہ پکارا تھا، نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اس زندگی پر چلو گے تمہارا بال بے کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. اگر آفتیں آتی ہیں تو آئیں، اس لیے کہ میں یہ بھی کہتا ہوں طوفان میرے عزم کا کر رہا ہے طواف. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کشتی بھنور میں ہے. ہماری کشتی بھنور میں نہیں، یہ طوفان ہمارے عزم کا طواف کر رہے ہیں. اگر ہم جیل میں جاتے ہیں تو پکار کر کے کہتے ہیں اے مظفر، اے مقید. مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد. ہمارے بڑے بزرگ ہیں کچوچا مقدسہ کے سید مظفر حسین صاحب، ان کو جب جیل میں قید کیا گیا تھا تو انہوں نے جیل کے اندر سے آواز دی تھی مظفر کو مقید نہ سمجھنا اے سیاد. یہ میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، یہ میرے آبا و اجداد کی سنت ہے، میں ادا کرنے آیا ہوں. اگر میرا قتل ہوتا ہے، میرے ٹکڑے ہوتے ہیں، تب بھی میں کہوں گا میں تو خبیب کی سنت پر دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو خباب ابن الارت کی سنت پر جا رہا ہوں. آؤ ظالمو، جلانا چاہتے ہو جلاؤ، انگارے دہکاؤ. ہم یہ کہیں گے آج بلال کی سنت پر عمل ہو گیا. اگر تم کاٹنا چاہتے ہو کاٹ لو، ہم کہیں گے عبداللہ بن جہش کی سنت پہ عمل ہو گیا. اگر تم ہمیں اتارنا چاہتے ہو اتارو، اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے عمر ابن خطاب جیسے عادل حکمران کو بھی مسجد نبوی شریف میں خنجر مار کر کے قتل کیا گیا تھا. آپ جب نماز کی حالت میں تھے فجر میں ظالم نے خنجر مارا اور 1 رکعت آپ پڑھا چکے تھے، وہ شہید ہوئے. 26 ذی الحجہ کو آپ کو خنجر مارا گیا تھا، 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. اس لیے مسلمانوں ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ موت سے نہیں ڈرتے. میں صرف یہی جذبہ بیدار کرنا چاہتا ہوں. جس کے پاس صدیق کی سیرت ہوگی، عمر کی سیرت ہوگی، عثمان و حیدر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت ہوگی، وہ بے خطر کود پڑے گا آتش نمرود میں. عشق عقل بھی محو تماشائے لبے بام ہے ابھی. اس لیے ہم کہتے ہیں آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب آخری یہ میرا میسج ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر ہے مسلمان. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر.